اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلام اور اسلامی تعلیمات یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے طے شدہ دین ہے. اس لیے اس دین کو دوسرے اور دینوں کے لیے ناسخ قرار دیا گیا. یہ دین حتمی ہے، آخری ہے. اب اس کے بعد کوئی اور دین آنے والا نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا آخری نبی بنایا اور نبوت کے سلسلے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، فہم و فراست رکھتا ہے، عقل مندی رکھتا ہے، ان سبھوں کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نمونہ قرار دیا گیا. بلکہ اگر یوں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر ایک انسان کے لیے نمونہ ہے. ہر ایک انسان کے لیے وہ ماڈل ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جو آدمی سمجھ رکھتا ہے اس کے لیے تو یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے، اور جو آدمی بغض و عناد رکھتا ہے تو اس کو سوائے اعتراض کے، سوائے اسلام دشمنی کے کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے غیر مسلموں میں بھی جو لوگ سنجیدہ ہیں، فہم و فراست والے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں،
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ کے معترف ہیں، اور باوجود اس کے کہ وہ دین مخالف ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ماننے کے منکر ہیں، لیکن شخصیت نبی سے متعلق وہ اتفاق رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر اخلاق والا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، یہ غیر بھی مانتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے صاف طور پر یہ اعلان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور اس سے پہلے غالباً میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ ماڈل اور نمونہ یہ انسان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر ایک انسان اس کو فالو کر کے ایک منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ جیسے ایک موٹی مثال میں اس زمانے کے اعتبار سے دوں، کسی آدمی کو اس مقام سے ایک دوسرے مقام تک جانا ہے جو انجان ہے، آدمی کو راستہ نہیں معلوم، ایک نئی جگہ ہے۔ پہلے زمانے میں جب سہولتیں نہیں تھیں تو ایک انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ آدمی راستہ پوچھتا تھا، لوگوں سے معلومات کرتا تھا، بھئی کس انداز سے پہنچوں، کون سے راستے سے پہنچوں، اور پھر اس راستے کو جب بتلایا جاتا تو وہ اس کو بڑے اعتماد سے یاد رکھتا، کوشش کرتا، اور بار بار پوچھ کے اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا، اور جب وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا تو پھر ایک طرح کی راحت اور سکون اس کی طبیعت میں محسوس ہوتا۔ اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ آج کل گوگل میپ ہے، ایک انسان کو اگر کہا جائے کہ صاحب آپ کو فلاں مقام تک آنا ہے تو انسان پر اب اس جگہ تک پہنچنے کے واسطے جو پہلے مشقت ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، اب وہ پریشانی اتنی نہیں ہے۔ سفر تو سفر ہے، سفر میں مشقت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس جگہ پہنچنے کے واسطے آدمی کو ایک اطمینان یہ حاصل ہے کہ مجھے راستہ مل جائے گا، اور پھر انسان اس جگہ کا لوکیشن منگوا لیتا ہے یا لوکیشن ڈال کر گوگل میپ کو فالو کر کے چلتا ہے، اور جیسے جیسے وہ راستہ بتلاتا جائے گا اسی کے مطابق انسان اگر چلتا جائے گا تو وہ اپنی منزل کو پہنچے گا اور آسانی سے پہنچے گا۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے بتلائے ہوئے راستے کے خلاف اگر کسی راستے پر چل پڑتا ہے تو یا تو وہ منزل مقصود کو نہیں پہنچ پائے گا، یا پہنچے گا تو بڑی دیر سے پہنچے گا۔ جیسے جو لوگ گوگل کو فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گوگل بعض مرتبہ شارٹ کٹ راستہ بھی بتلاتا ہے، تو ایک عام راستہ جو سیدھا سادہ راستہ ہے جو بالکل آسانی سے پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ شارٹ کے راستے میں وہ ادھر ادھر آپ کو الجھا دے گا اور آدمی اسی کو فالو کرتا چلے گا، تو بعض مرتبہ وہ گوگل میپ آپ کو اگر آپ کار میں ہیں تو ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں سے اسکوٹر چلنا مشکل ہے، لیکن وہ شارٹ راستہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے ہر ایک آدمی گوگل میپ پہ بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ اعتماد ہے کہ یہ مشکل سے صحیح لیکن ایک منزل تک مجھے ضرور پہنچائے گا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مقدسہ اور آپ کی حیات طیبہ ایک انسان کے لیے یقینی طور پر سیدھا راستہ ہے اور انسان کو اس کی منزل یعنی جنت تک پہنچانے کا بہترین راستہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور بالکل سیدھا راستہ ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، کہ یہ بالکل میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کو پیروی کرو، اسی کو اختیار کرو تو صحیح معنوں میں منزل کو پہنچو گے۔ اور اگر دوسرے راستے اختیار کرو گے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا کہ اس سیدھے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ تم اختیار مت کرو، اگر کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو پھر فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو یہ راستے تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اور قرآن مجید نے یہ اعلان کیا کہ تمہارے لیے کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا راستہ بہتر ہے اور کون سا راستہ صحیح معنوں میں منزل تک پہنچانے والا ہے۔ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور اسی نمونے کو انسان اختیار کر کے اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر مختلف معمولات ہیں، مختلف حالات ہیں، مختلف چیزیں انسان کو پیش آتی ہیں۔ جیسے ایک انسان دنیا میں رہتا ہے تو اس کو معاشرتی زندگی سے سابقہ پڑتا ہے، انسان کو عبادات کرنی پڑتی ہیں، انسان کو معاملات درست کرنے پڑتے ہیں، زندگی گزارنے کے واسطے انسان کو نکاح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا کہ اسلامی پوری تعلیمات کا لب لباب 5 چیزیں ہیں، پوری اسلامی تعلیمات انہی 5 چیزوں پہ منحصر ہے۔ ایک اعتقاد بھی ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، مناکحت ہو، اخلاق ہو، اور انہی اخلاق میں بنیادی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مختلف چیزیں انسان کو بتلائی گئی ہیں۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے تعلیم سے متعلق عرض کیا کہ اس وقت کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ تعلیم ہے، خصوصیت کے ساتھ ایسی تعلیم جو انسان کو اس کے عقائد یعنی اسلامی عقائد پر کاربند کر سکے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے، گزشتہ جمعہ جیسے میں نے عرض کیا اور میں نے وقت کی تقسیم کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کیا بات کہ ہمارا اس وقت کا جو جنریشن ہے اور ہماری اس وقت کی جو نسلیں ہیں وہ کس انداز سے زندگی گزار رہی ہیں، اور ایسی صورتحال میں اگر ہم اپنے طور پر اپنے بچوں پر صحیح معنوں میں تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو پھر ہمارے اپنے بچوں کا اور ہمارے اپنے مستقبل کا ایمان اور ان کے عقائد کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ پہلے زمانے کے اندر دین کا ایک مزاج تھا، اور جیسے جیسے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ دور ہوتا گیا اور ہوتا جا رہا ہے، انسان کے اندر اخلاقی پستی خود بخود پیدا ہوتی جا رہی ہے، دینی شعور کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور غیروں کی نقالی اور غیروں کی دیکھا دیکھی بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اور بڑے ہی اعتقاد کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ حالانکہ غیروں سے مشابہت، غیر مسلموں سے مشابہت، اس کے کئی درجات ہیں۔ ایک اعتقاد میں مشابہت ہے، ایک رہن سہن میں مشابہت ہے، ایک ان کے مزاج کو اپنانے میں مشابہت ہے۔ جیسے اعتقاد کا مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم بھائی زنار پہنتے ہیں، ڈوری باندھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پنڈت قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈوری باندھتے ہیں۔ کرسچنس ہیں تو وہ صلیب لٹکاتے ہیں۔ اس کو زنار باندھنا یا صلیب لٹکانا یہ اعتقاد کی چیز ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان عقیدہ تو نہیں رکھتا ہے لیکن اختیار کرتا ہے، وہ ڈوری باندھتا ہے، یا ایک مسلمان گلے میں صلیب لٹکاتا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ حرام ہے، کفر ہے۔
باوجود عقیدہ نہیں ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اللہ کا نبی مانتا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتا جیسے کرسچن مانتے ہیں، لیکن صلیب گلے میں لٹکاتا ہے تو اس کے کافر ہونے کے سلسلے میں کوئی اختلاف رائے نہیں، وہ کافر ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں مشابہت کی جو اعتقاد میں تو نہیں ہیں لیکن ان کے مزاج کے موافق ہیں یا اعتقاد کے مشابہ ہیں، تو علماء نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. جیسے ابھی گزشتہ 2-3 دنوں سے مستقل کئی فون آئے اور کئی لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا اور کئی لوگوں نے غیر علمی طور پر اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر ہیپی دیوالی کا اسٹیٹس رکھا. جن کے نمبرات میرے پاس تھے اور جن کو پر مجھے نظر پڑی میں نے تو فوری میسج کے ذریعے رپلائی دیا کہ یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، فوری بدلیں، اور لوگوں نے عمل بھی کیا. لیکن کئی لوگوں نے ایک فون مجھ سے یہ کیا کہ ان کا تحفہ، چونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے پاس کام کرتے ہیں تو وہ گفٹ کے طور پر کوئی مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کئی لوگوں نے مسئلہ پوچھا. مجھے اصل میں گزشتہ جمعہ یاد نہیں تھا کہ یہ اگلے ہفتے میں دیوالی آنے والی ہے، ورنہ میں گزشتہ جمعہ عرض کرتا. تو میں نے مسئلہ بتلایا اور مذاکرے کے طور پر پھر عرض کرتا ہوں کہ ایک ہے اعتقاد کی مشابہت، اور یہ جو دیوالی ہے یہ عام طور پر غیر مسلموں کے عقائد کو جب آپ دیکھیں گے یا ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ جو دیوالی ان کے عقائد کے اعتبار سے یہ صرف ایک دیا جلانے کا، گھر کو روشن کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے عقائد کے اعتبار سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے جو بت ہیں جس کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، اس میں سے ایک خدا ہے، ایک ماتا ہے جو آگ والی ہے. اس کا کام ہے اگر اس کو خوش کیا جائے تو سال بھر کے واسطے آپ کے مال میں برکت آئے گی. یہ ان کا عقیدہ ہے. اس لیے آپ غور کریں کہ عام طور پر دیوالی کے موقع پر مختلف پروڈکٹس پہ وہ لوگ آفر نکالتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. اور ان کی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے عقائد کے اعتبار سے یہ باضابطہ اس عقیدے کا پرچار ہے کہ آگ کی دیوی کو خوش کیا جائے اور اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر برکت آئے گی. ان کا عقیدہ ان کو مبارک، وہ جس عقیدے پہ عمل کرنا چاہیں کرے. لیکن ایک مسلمان آدمی جو توحید کو مانتا ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے، ایسے آدمی کے واسطے اس قسم کا میسج لگانا یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے. اس لیے کہ آدمی کسی کو مبارکبادی دیتا ہے تو عام طور پر مبارکبادی کا تصور اسی وقت آتا ہے جب آدمی اس سے خوش ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے غیر مسلم بھائی کو اس کے ایسے معاملات میں یا ایسے فیسٹیول میں جو فیسٹیول عام طور پر ان کے عقائد سے تعلق رکھتا ہے اس کی مبارکبادی دینا قطعاً جائز نہیں، کیونکہ اس میں شراکت ہے، اس میں آپ کا دلی میلان ہے. اور قرآن مجید نے صاف طور پر منع کیا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. غیر مسلموں سے تعلق تو ہو سکتا ہے لیکن ان کو دلی دوست نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے اس قسم کا میسیجز رکھنا یا میسیجز فارورڈ کرنا بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بلا شعوری طور پر اسٹیٹسوں پہ بھی رکھا ہے یا ان کی چیزوں کو باضابطہ شیئر بھی کیا ہے. اللہ ہی اپنے کرم سے معاف فرما دے. اور رہا مسئلہ وہ ان کی چیزوں کا گفٹ کے استعمال کرنے کا، تو اگر وہ چڑھاوے کے بعد ہے یعنی پوجا کے بعد اگر ہوتا ہے تب تو اس کا استعمال ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں کر سکتے. اور بغیر پوجا کے
جیسے عام طور پر بعض لوگوں نے کل مجھے فون پر یہ بتلایا کہ وہ آفس میں جاتے ہیں اور باضابطہ دکانوں سے مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں اور ورکرز کو کہا جاتا ہے بھائی جاتے جاتے مٹھائی لے کے جاؤ. اگر واقعتاً ایسا ہے بغیر پوجا کہ وہ چیز آپ کو گفٹ کے طور پہ دی جاتی ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, جائز, کوئی حرج نہیں. جیسے میں نے بتلایا رمضان المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ عید کے موقع پر ہماری طرف سے بھی ہم کو چاہیے کہ اسلامی اخوت کا مظاہرہ کریں, اپنی عید میں ان کو ہم شریک کریں, ہونا چاہیے. یہ اسلامی اخوت ہے. میرے بھائیوں, میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ایک ہے عقائد میں مشابہت اور ایک ہے ایسی چیزوں میں مشابہت جس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے. تو دونوں میں فرق ہے. عقائد کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں تو مشابہت کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے, وہ حرام ہے. جیسے یہ پٹاخوں کا مسئلہ ہے, اس میں تو شرعاً جائز نہیں, ایک تو اسراف ہے. لیکن اب کہا کیا جا سکتا ہے, ہماری شادیاں کون سی اس سے محفوظ ہیں؟ بارات ہماری چلتی ہے تو اللہ ہی اپنے کرم سے معاف کرے, راستہ گزرنا مشکل ہے, تو ہم کیا غیروں کو دوش دیں؟ تو پٹاخے پھوڑنا تو شرعاً جائز بھی نہیں ہے, وہ تو آگ ہے, اسراف ہے, پیسے کو ضائع کرنا ہے اور بالکل ناجائز ہے. اور خاص طور پر اس موقع پر جہاں غیر مسلم بھائیوں کا ان کا اپنے عقائد کے اعتبار سے, ان کے اپنے فیسٹیول کے اعتبار سے وہ ان کی عبادات کے اندر داخل ہے, تو ایسے موقع پر ایک مسلمان کا اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. جیسے اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے پتنگ پھرانا, ٹھیک ہے وہ بھی ایک کھیل ہے, پتنگ پھرائی جا سکتی ہے, لیکن غالباً دسہرے کے موقع پر یا ہندوؤں کے کوئی خاص موقع پر اس میں پتنگ پھرانا ان کے عقائد میں داخل ہے. اور اس کی وجہ کتابوں کے اندر, ان کے کتابوں کے اندر یہ لکھی ہے کہ سورج ان کا ایک دیوتا ہے اور پتنگ کے ذریعے اس سورج کے دیوتا کی پوجا کی جاتی ہے, یہ ان کے عقائد ہیں. اس تہوار کے نتیجے میں وہ پتنگ پھراتے ہیں. اب اس موقع پر ایک مسلمان آدمی اگر پتنگ پھراتا ہے تو یہ شرعاً ناجائز ہے. میرے بھائیوں, غیر محسوس طریقے سے ہم لوگ مختلف قسم کی چیزوں میں الجھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ حاجز نے جو گزشتہ جمعہ عرض کیا وہ موضوع پھر میں دوبارہ مذاکرے کے طور پر عرض کر رہا ہوں, بلکہ اس ہفتے میں جہاں جہاں میرا پروگرام ہوا سب جگہ میں نے اسی موضوع پہ بات کی ہے. اس وقت مکاتب کی بہت سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے, بہت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. یہ عاجز آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بات عرض کر رہا ہے. اللہ کے کرم سے اس دین کی نسبت سے مختلف علاقوں میں اسفار کا موقع مل رہا ہے بیانات کی نسبت سے, اور مختلف دیہاتوں میں جانے کے نتیجے میں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شہر تو شہر, دیہات کا حال تو اور بد سے بدتر ہے. بے دینی کا ایک ماحول ہے, اور اس بے دینی کے ماحول کے اندر اگر ہم اپنی نسلوں کے ایمان اور عقائد کی اگر حفاظت نہیں کریں گے تو آگے بہت زیادہ خطرات محسوس ہونے والے ہیں. اللہ ہی اپنے کرم سے معاف کرے. خاص طور پر ہماری اس وقت کی بڑی بچیوں کے حالات بڑے خطرناک ہیں. ابھی اس ہفتے میں ایک کالج جانے کا موقع ملا. وہاں ایک نسبت سے, دینی نسبت سے کالج کے بچے یا بچیوں کو جمع کیا گیا اور ان لوگوں نے مجھے بلایا. کچھ دینی مذاکرے کے واسطے میں پہنچا تو محسوس یہ ہوا, میں نے بعض نوجوان بچوں سے کچھ اسلامی تعلیمات سے متعلق سوالات کیے. قرآن کچھ حصہ پڑھایا, کچھ حصہ میں نے عقائد سے متعلق سوالات کیے. اور میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ میں ایک ایسے کالج کی بات کر رہا ہوں جو مسلم مینجمنٹ ہے. انہی لوگوں نے تو ہمیں بلایا. ان کو کچھ فکر ہوئی دینی اعتبار سے, اس لیے انہوں نے بلایا اور پھر ایک پروگرام بنایا. اللہ کرے اس پروگرام میں وہ کامیاب ہوں. لیکن یہ میں آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو نسلیں ہیں وہ کتنی بے دین ہیں. میں نے ان سے اکثر بچوں سے تیسرا کلمہ پوچھا, اسلام کا تیسرا کلمہ,
کیونکہ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ عام طور پہ یاد ہوتا ہے. تیسرا کلمہ میں نے پوچھا اور غالباً میں نے 10-11 بچوں سے سوال کیے. اس میں سے صرف 3 بچوں نے مجھے تیسرا کلمہ سنایا. اکثروں نے 11 میں سے 3 کے علاوہ باقیوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں نہیں معلوم. تو چوتھا کلمہ تو چھوڑیے, 5واں کلمہ تو چھوڑیے. میں نے پوچھا کہ وضو کیسے کرتے ہو؟ وضو کا طریقہ تو بتلا دیا, ایسا ایسا کرتے ہیں, لیکن میں نے پوچھا کہ اس میں فرائض کون سے ہیں, یعنی ضروری کون سا ہے جس کے کرے بغیر وضو نہیں ہو سکتا؟ نہیں معلوم. میں نے کہا غسل کرتے ہو؟ کرتے ہیں, روزانہ کرتے ہیں. میں نے کہا غسل کب فرض ہوتا ہے؟ کچھ بچوں نے جواب دی. قرآن کے متعلق میں نے پوچھا کتنا آپ کو یاد ہے؟ تو کسی نے کہا کہ 2 سورتیں, کسی نے کہا 5 سورتیں, کسی نے کہا 10 سورتیں. اور ان میں سے اکثروں کو تجوید نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ اس اسکول کے پرنسپل صاحب اور تعلیم کے جو ذمہ دار تھے ان کے ساتھ یہ میرا مذاکرہ بچوں سے ہوا. آپ سوچئے کہ یہ ایک اس کالج کی بات ہے, ایسے اور کتنے کالجز ہیں اور کتنا حال ہے وہ تو اللہ بہتر جانے. میرے بھائیوں, اگر اس موقع پر ہم اب بھی نہ جاگیں تو کل ہم قیامت میں اللہ کے نبی کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ آقا کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ جس نبی نے اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو, اپنے صحابہ کے وجود کو تڑپایا, گھولایا, اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے تاکہ آنے والی نسلوں تک ایمان اور اسلام اور عقائد پہنچ جائیں. اور ہم تک ایمان پہنچانے کے لیے ہمارے نبی نے جو تکلیفیں برداشت کی, اگر ہم اب بھی خواب غفلت کے اندر رہیں تو آگے ہماری نسلوں کا کون محافظ ہے؟ اگر میں مذاکرے کے لیے بیٹھا ہوں, میں آپ کے سامنے اس وقت کوئی بیان نہیں کر رہا ہوں اور الحمدللہ میں شروع ہی سے آپ کے سامنے مذاکرے کے واسطے بیٹھتا ہوں. ہر آدمی ہم میں سے یہاں بیٹھ کر سوچ لے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں, اللہ کے کرم سے نماز پڑھتا ہوں, جمعے کا اہتمام ہے, تبھی تو کچھ دینی مذاکرے کے واسطے بیانات سننے کے لیے میں آ جاتا ہوں. لیکن میرے گھر کے اندر میرے بچے ہیں, کبھی ان کی نمازوں کی میں نے فکر کی؟ میرے بچے کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, میری بچیاں کتنی نمازیں پڑھ رہی ہیں, کبھی میں نے اس کے متعلق سوچا؟ جن کے پاس شعور ہے اور جو فکر رکھتے ہیں وہ تو بے چین ہیں, بے قرار ہیں. جیسے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ خود میرے اپنے گھر پہ اس وقت جو مکتب چل رہا ہے, 11 سال کے اوپر کی بچیوں کو ہم مکتب میں نہیں لیتے. تو اب اس میں سے 3-4 بچیاں 11 کراس کرنے والی ہیں, تو ان کے والدین ابھی سے فکر مند ہو گئے کہ اب آگے کیا ہوگا. اور جب یہ شعور جاگا, نتیجہ یہ ہوا کہ کئی فون مجھے روزانہ آ رہے ہیں کہ بڑی بچیوں کے واسطے کچھ نہ کچھ انتظام کیا جائے. ضرورت ہے ہم میں کا ہر ایک آدمی, ہم میں کا ہر ایک ساتھی اس ذمہ داری کو سمجھے کہ مجھے کرنا کیا ہے. مختلف جگہوں پر مکاتب کا نظام قائم ہونا چاہیے, تعلیم بالغان کا سلسلہ ہونا چاہیے. علم کے واسطے کوئی عمر متعین نہیں ہے. مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ میں فلاں جگہ سے کچھ روپیے کما سکتا ہوں, مجھے کہیں سے آمدنی ہو سکتی ہے, تو اس کے واسطے میں اپنا پورا وقت دینے تیار ہوں. اس پہ جستجو کروں گا, تحقیق کروں گا, ضرورت پڑی تو جاؤں گا, معلومات حاصل کروں گا. صرف ایک امید ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ پروفٹ مل سکتا ہے. لیکن جہاں یہ یقین ہے کہ مجھے یہاں ہر صورت میں ملنے ہی ملنے والا ہے, لیکن یہاں صرف ایک مشقت ہے, ایک مجاہدہ ہے, تو میں یہاں وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے,
الحمدللہ مجھے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے اور میں اپنے آپ میں مطمئن ہوں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں, ہر آدمی سوچ لے. اور اگر نہیں ہے تو اب بھی کچھ نہیں گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کا ایک مذاکرہ ہونا چاہیے عشاء کی نماز کے بعد, یا جو بھی وقت آپ لوگ حضرات کو فارغ ہو. مسجد کے امام صاحب ہیں, مسجد کے مؤذن صاحب ہیں, جو حافظ قرآن ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ترتیب بنائی جائے کہ صاحب اس طرح کا ہم مذاکرہ کریں گے. روزانہ ایک سورت کا اجتماعی طور پر مذاکرہ ہو جائے. 10 صورتیں, کم سے کم 10 صورتیں اس کا مذاکرہ ہو جائے, تاکہ اس کے نتیجے میں ہم قرآن تو اتنا تو یاد کر لیں جس کے ذریعے ہم اپنی نمازیں درست کر لے سکیں. ایک شرم اور ایک حیا جو آڑے آتی ہے, اس کو مجھے ہٹانے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے, تفسیر کا سلسلہ سننا چاہیے, تفسیر پڑھنا چاہیے. لیکن افسوس ہوتا ہے, ماحول کو دیکھ کر بڑی فکر اور کڑن ہو رہی ہے کہ ایک ماحول, ایک سلسلہ چل پڑا ہے بے دینی کا, اور ہم اپنی نسلوں پہ توجہ دینا ہی نہیں چاہتے. میرے بھائیوں, میں بہت ہاتھ جوڑ کر آپ حضرات سے معافی مانگتا ہوں اور صاف کہتا ہوں کہ علم گوگل کے ذریعے نہیں آ سکتا, علم گوگل کے ذریعے نہیں آ سکتا, علم یوٹیوب کے ذریعے نہیں آ سکتا. علم انہی جگہوں سے آئے گا جہاں سے علم پھیلا ہے اور جہاں سے پھیل رہا ہے. جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا, ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی بات, کہ ایک میم 3 میم سے تعلق جوڑ لے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ ایک میم 3 میموں سے تعلق جوڑ لے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یعنی مسلمان والا میم, ایک مسلمان آدمی مسجد سے, مدارس سے, مولویوں سے, یہ 3 لوگوں سے اگر تعلق کو جوڑے رکھے گا تو انشاءاللہ کبھی وہ عقائد سے بے بہرا نہیں ہوگا. اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی خدام کی اہمیت کو سمجھیں, اپنی نسلوں کے ایمان اور ان کے عقائد کی حفاظت کی فکر کریں. اور خاص طور پر جب یہ نئی نسلوں کے معاملات, بڑی بڑی عمروں کے نوجوان بچے عمروں کے اس حصے کو پہنچ گئے جن پر شرعی علوم کا حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہو گیا, اور اس سے بھی وہ واقف نہیں ہے, تو طبیعت میں ایک طرح کی کڑن, بے چینی اور بے قراری ہو رہی ہے. میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, وہ اس دن کے بعد سے مجھے آج تک بے چینی ہے. کتنی ہمارے نسلیں بے دین ہو رہی ہیں. اور اس باضابطہ پھر وہ ذمہ دار صاحب نے, جو کالج کے ذمہ دار تھے, ان کو بھی احساس ہوا جب اپنے بچوں کی یہ کیفیت دیکھی. کم سے کم آپ میں سے ہر ایک آدمی یہ طے کر لے کہ صاحب میرے سے جو ہو سکتا ہے اس معاملے میں کوشش کروں. کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اچھے سے اچھی تعلیم دلوائیے, اس سے انکار نہیں ہے, اس وقت کی وہ بھی ضرورت ہے. ایک مسلمان آدمی کا اپنے وقت کا ڈاکٹر بننا, ایک مسلمان کا وکیل بننا, ایک مسلمان کا پولیس کے عہدے میں ایک بڑے عہدیدار بننا, یہ وقت کی نزاکت ہے اور ضرورت ہے, یہ بھی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل جو چیز ہے وہ ایمان کی حفاظت, عقائد کی حفاظت, وہ بھی ضروری ہے. ورنہ اگر دیندار تو ہو جائے لیکن عقائد اگر نہ ہو تو پھر وہ دین کسی کام کا دین نہیں ہے. وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ مسلمان کسی کام کا نہیں جو اسلامی تعلیمات کو نہ سمجھ سکے. اس لیے میرے بھائیوں, ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ عاجز نے جو جذبات آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کو آپ تھوڑا سنجیدگی سے سوچئے. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, آج ہے کل چلا جائے. جب تک زندگی ہے یہ پیغام دیتا رہوں گا انشاءاللہ کہ یہ کام فرض ہے اور علم حاصل کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. اپنی نسلوں کو دین سے واقف کرائیے, اپنی نسلوں کو دینداری سے واقف کرائیے. خود تھوڑا وقت دیجیے اپنی نسلوں کے ساتھ, اپنا خود وقت, آپ اپنا وقت اپنے بچوں کے ساتھ دیجیے. میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں,
کہ آپ ہفتے میں ایک دن بچوں کو لے جا کر کسی جگہ گھما پھرا کر کسی جگہ کھلا پلا کر لا لیں، بچوں کی خواہشات کے مطابق اچھے سے اچھی چیزیں، بچے نے خواہش ظاہر کی، آپ نے وہ خواہش پوری کر دی، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف باپ کا حق یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ باپ کا حق یہ ہے کہ آپ اس بچے کے ایمان اور عقائد کی فکر کیجیے، یہ ضرورت ہے۔ اور جب تک یہ عقائد کے اوپر فکریں نہیں ہوں گی، خواتین کی فکریں نہیں ہوں گی، ہماری بچیوں کی دینداری کی فکریں نہیں ہوں گی، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے اپنی بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا ہے، آن لائن ایجوکیشن کے نام پر بچوں کے ہاتھوں میں فون آ چکے ہیں، نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں، بے دینی کا ماحول پھیل رہا ہے، اور ایسے موقع پر بھی اگر ہم اب بھی نہ جاگیں تو پھر حالات بڑے خطرناک آنے والے ہیں۔ اللہ ہی اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں جہاں تعلیم بالغان کا نظام ہے وہاں اس جگہوں پہ شریک ہوئیے، یا جہاں نہیں ہے وہاں قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہماری اپنی مسجد میں بھی الحمدللہ یہ تعلیم بالغان کا ایک نظام تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح، تفسیر کی کتابیں پڑھی جاتی تھی، ماشاءاللہ کتابوں کا ایک ذخیرہ تھا۔ ہمارے حضرت صدر محترم صاحب دامت برکاتہم نے مجھے لے جا کر اوپر بتلایا بھی تھا، اور ہفتے میں ایک دن تفسیر کا غالباً یہاں نظام بھی ہے۔ یہ سب چیزیں کے واسطے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ جڑنا چاہیے، 15 سے 20 منٹ، زیادہ لمبا نہیں، ایک نظام بنانا چاہیے، اور اس نظام کے تحت 15 سے 20 منٹ کا ایک مذاکرہ ہو جائے قرآن مجید کی تعلیمات کا، دینی تعلیم کا۔ اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا ہمارے اپنے معاشرے کے اندر۔ اللہ کرے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اے اللہ، جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مالک اپنے کرم سے ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی ضروریات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے خاص کرم سے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔